حضور کے بچوں سے محبت کرنے کا انعام کیا ملتا ہے؟ بغداد میں ایک جنید نامی درباری پہلوان تھا۔ یہ واقعہ پورا سنیں، انشاءاللہ آل نبی کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی، اور یہ محبت دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ یہ واقعہ آپ کو پورا سننا ہے۔ بغداد میں ایک جنید نامی درباری پہلوان تھا۔ بادشاہ کی طرف سے تنخواہیں ملتی تھی، وزیروں کے ساتھ ایک خاص مقام حاصل تھا۔ ایک دن بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ جنید اپنی شان و شوکت کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں وزیروں کے ساتھ اپنی کرسی پر پورے جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دربار نے آ کر کے جنید سے کہا کہ یہ جنید باہر ایک کمزور اور ضعیف آدمی آیا ہے، وہ تم سے کشتی لڑنے کا چیلنج کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جنید کو کہو کہ اگر تم میں دم خم ہے تو وہ مجھ سے مقابلہ کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو اندر بھیجو۔ جب وہ اندر آیا تو بادشاہ کے سامنے جنید کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ جنید، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر دم ہے، تو تم مجھ سے کشتی کرو۔ جب بادشاہ کے سامنے یہ چیلنج اس کمزور اور ضعیف آدمی نے کیا تو بادشاہ نے بڑا سمجھایا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے۔ جب وہ نہیں مانا تو وقت مقرر کیا گیا، دن تاریخ مقرر کی گئی، اور پورے علاقے میں اعلان کروا دیا گیا کہ جنید کا مقابلہ ہونے والا ہے، جنید سے کشتی ہونے والی ہے۔ چنانچہ وقت مقررہ پہ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جنید اکھاڑے میں اتر چکے تھے، لیکن ابھی تک اس کمزور اور ضعیف آدمی کا پتہ نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو بادشاہ اور جنید کو بیوقوف بنا کر کے چلا گیا، اتنا بڑا پہلوان ہے جنید، بھلا اس سے کوئی مقابلہ کس طرح سے کر سکتا ہے؟ جنید کی جیت کا اعلان کر دیا جائے۔ ابھی لوگوں میں یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ دور سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی۔ لوگوں نے کہا ٹھہریے، شاید یہ وہی ہو۔ جب وہ قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کمزور اور ضعیف آدمی ہے، یہ جنید سے کس طرح جیت سکتا ہے؟ لیکن وہ آتے ہی اکھاڑے میں اتر گئے، جنید کو ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ہے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں تم سے کشتی میں ہرگز نہیں جیت سکتا، تمہارے مقابلے میں تو بڑے بڑے سورما نہیں آتے، میں تم سے کس طرح سے جیت سکتا ہوں؟ کہا جب جیت نہیں سکتے تو مجھے چیلنج کیوں کیا؟ کشتی لڑنے کا، مقابلہ کرنے کا کیوں چیلنج کیا؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک سید زادہ ہوں، حضور کی اولاد میں سے ہوں، بھیک مانگ نہیں سکتا، صدقہ خیرات لے نہیں سکتا، کئی دنوں سے جہاں پر مزدور کھڑے ہوتے ہیں وہاں جا کر کے کھڑا ہوتا ہوں، لیکن لوگ کمزور سمجھ کر کے مجھے نہیں لے کر کے جاتے، گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے، مجبوری میں آ کر کے میں نے یہ کام کیا ہے۔ جنید، آج اگر تم میری وجہ سے ہار گئے تو میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اپنے نانا جان محمد الرسول اللہ سے تمہارے سر پر شفاعت کی دستار بندھواؤں گا۔ جنید حیرت میں چلے گئے کہ کروں تو کیا کروں، ایک طرف شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے، اور ایک طرف اس سید زادے کی بات ہے۔ اگر آج میں ہار گیا تو ساری شہرت، ساری عزت، سارا مال دولت سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں ہارا اور اس سید زادے کے قدموں پر اپنی عزت کو قربان نہ کیا تو آخرت کی بازی ہار جاؤں گا۔ جنید نے فیصلہ کیا، دنیا کی عزت چند دن کی ہے، دنیا کی شہرت چند دن کی ہے، مال دولت چند دن کا ہے، لیکن آخرت کی ساری نعمتیں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوں گی۔ اور جنید اس بات پر راضی ہو گئے کہ میں اس سید زادے پر اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، اپنی ساری عزتیں اس کے قدموں پر نچھاور کر دوں گا، ساری شہرت اپنی اس کے قدموں پر نچھاور کر دوں گا۔ اب جنید نے اس کمزور آدمی سے ہاتھ ملایا، کشتی لڑنے کے لیے ہاتھ ملایا، تھوڑی دیر تک داؤں پیچ ادھر ادھر چلاتا رہا، جھوٹ موٹ کی کشتی کرتا رہا، آخر میں دھول اڑا کر کے خود ہی لیٹ گیا اور سید زادے کو اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ جب دھول چھٹی تو لوگوں نے دیکھا کہ جنید جیسا پہلوان زمین پر چت لیٹا ہوا ہے اور کمزور آدمی اس کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، یہ کشتی دوبارہ ہوگی۔ دوبارہ ہوئی تو جنید چونکہ خود سے لیٹ جاتے تھے، وہ خود سے لیٹ گئے اور سید زادے کو سینے پر بٹھایا۔ دھول چھٹی تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ جنید زمین پر چت پڑے ہیں اور وہ کمزور ان کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اس کشتی کو، پھر سے ہوگی تو پھر ہوئی، لیکن تینوں مرتبہ یہی ہوا کہ جنید اپنے آپ سے لیٹ جاتے اور اس سید زادے کو اپنے سینے پر بٹھا لیتے۔ تیسری مرتبہ جب یہی ہوا تو لوگوں نے اس سید زادے کو کندھے پر اٹھا لیا۔ بڑا انعام، اکرام، عزت، دولت سب کچھ لوگوں کی طرف سے ملا، بادشاہ کی طرف سے بھی بہت انعامات دیے گئے، اور وہ سید زادہ یہ سارے انعامات لے کر کے خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ اور ادھر جنید کو لوگوں نے تیکھے تیکھے جملے کہا کہ اتنا بڑا پہلوان ہو کر کے
اتنے کمزور آدمی سے ہار گیا، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی؟ تیکھے تیکھے جملے کہے جنید، سر جھکائے ہوئے چلے گئے اپنے گھر کی طرف۔ کھانا کسے کھانا تھا؟ ساری عزت، ساری دولت، ساری شہرت ختم کر کے آئے ہیں۔ بستر پر لیٹ گئے، جیسے ہی لیٹے آنکھ لگی کہ حضور تشریف لے آئے، اور سرکار نے فرمایا جنید تو نے میرے شہزادے پر، میرے بیٹے پر، میرے نواسے پر اپنی ساری زندگی کی شہرت، ساری عزت قربان کر دی ہے۔ سن، میرے بیٹے نے تو قیامت کے دن کا وعدہ کیا ہے کہ تیرے سر پر شفاعت کی دستار اپنے نانا جان سے بندھواؤں گا۔ لا اپنا سر ادھر کر، آج ہی تیرے سر پر ولایت کی دستار باندھ دیتا ہوں۔ حضور نے اتنا کہا اور ان کے سر پر ولایت کی دستار باندھی، اور صبح جب اٹھے تو جو سرکار نے دستار باندھی تھی، امامہ شریف باندھا تھا، وہ موجود تھا۔ دروازہ کھولا تو روزانہ تو بادشاہ کے دربار میں جا کر کے کھڑے ہوتے تھے، ان کے دروازے پر جا کر کے کھڑے ہوتے تھے، لیکن آج بادشاہ اور سارے وزیر خود جنید کے دروازے پر صبح ہی سے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہی کہا ہوگا کہ جب تک بکا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔